جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت ان کو فکر یہ تھی کہ میری نسل کے عقیدے کا کیا ہوگا. میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، زندگی بھر لوگوں کو دعوت دیتا رہا، لیکن میرے بچے کس طرف ہیں، کہاں جا رہے ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی. ہم کہاں سے موجود ہوں گے، وہ ہمارے زمانے کی بات ہی نہیں ہے. تو قرآن یہ انداز اسی لیے لایا ہے کہ تم موجود تو نہیں تھے، لیکن بات اتنی سچی ہے گویا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئی. یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہیں کیا فکر لگی ہوئی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے آخری جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو تمہارا والد زندگی بھر الوہیت کی دعوت دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ بتاؤ کہ میرے بعد تم بدل تو نہیں جاؤ گے، میری جو خاص وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے سنبھال پاؤ گے یا نہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو. یعنی ان کو بچوں کے عقیدے کی فکر تھی. حالانکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں اور وہ خانوادہ ہے جو سارا گھرانہ ہی نبیوں کا ہے، لیکن اتنے بڑے پیغمبر ہیں جاتے وقت اور کوئی فکر نہیں ہے. جیسے جو فکریں ہم کرتے ہیں وہ فکر نہیں قرآن نے بیان کی. فکر جو باپ کو سب سے پہلے اپنے اولاد کے بارے میں کرنی چاہیے وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کرنی چاہیے. یہ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے. ایک اور دانا کا قول اور دانا کی نصیحتیں قرآن کریم بیان کرتا ہے، جس کو جمہور علماء کہتے ہیں وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں بھی علم و حکمت سے نوازا تھا، اور ان کی باتیں اتنی حکیمانہ ہوا کرتی تھی کہ رب العزت نے ان کی باتوں کو نقل کر کے قرآن میں سورہ لقمان بنا کر اتارا ہے. یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو باتیں تھیں بڑی حکیمانہ باتیں ہوا کرتی تھیں. ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ 2 باتیں تو بھول جانا اور 2 ہمیشہ یاد رکھنا. کہا کہ اپنے پالنے والے کو کبھی مت بھولنا اور اپنی موت کو کبھی مت بھولنا. اور 2 باتیں جو ہر وقت تمہیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو. جو 2 چیزیں بھولنی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو اس سے بھول جانا، اور اگر تم کسی پہ احسان کرو نیکی کرو تو اس سے بھول جانا. اگر احسان جتانا کرو گے تو پھر وہ سارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ احسان مت جتانا، اپنے احسان کر کے کسی پہ بھول جانا. اور لوگ اگر ظلم کریں تو تم اس کو بھی بھول جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر لوگ ظلم کریں اور تم صبر کرو تو اللہ رب العزت، نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور تمہیں اللہ عزت دے گا، ضرور تمہیں عزت دے گا. تو یہ باتیں اتنی حکیمانہ ان کی ہوا کرتی تھی کہ ان کی چند خاص نصیحتوں کو قرآن کریم نے سورہ لقمان میں بیان کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، قرآن نے یہ بات کہی ہے اس لیے جمہور علماء اس طرف گئے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت ایسے علم کو کہتے ہیں
جو انسان کو صاحب کردار بنا دے، جو انسان کو عمل پہ کھڑا کر دے، اس علم کو علم حکمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس سے اللہ نوازتا ہے اس سے ملتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے حکمت دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس سے حکمت مل گئی، دانائی مل گئی، فہم مل گیا، سمجھداری مل گئی، حق اور باطل کی تمیز مل گئی، جس کو وہ علم مل گیا، جس نے اس کو عمل پہ کھڑا کر دیا، تو سمجھو کہ اس کو بہت خیر کثیر مل گیا، بہت بڑی بھلائی اس کے ہاتھ لگ گئی اگر کسی کو اللہ کی طرف سے حکمت مل جائے۔ اور حکمت کی بنیاد اور جڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ علم اللہ کے ڈر سے عمل پہ کھڑا کر دے اور صاحب کردار بنا دے، اس سے حکمت کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب ان کی کیا حکیمانہ باتیں تھیں، تو رب العزت اس کو نقل کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے وہ حکیم تھے، ان کو بھی یاد نہیں ہوگا، جب وہ ان کے بھی خیال میں نہیں ہوگا کہ میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو وصیتیں کر رہا ہوں، اس کو کبھی رب العزت اپنے آخری محبوب کے کلام میں ذکر کرے گا۔ تو ان کی چند اہم نصیحتیں جو تھی وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ یا وَإِذْ قَالَ لقمان لابنہ وَهُوَ يَعِظُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ اب قرآن یہ باب لا کر ہر باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسے سمجھائے، کیسے سمجھائے، کیا طریقہ اپنائے۔ تو اس کو حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کر کے بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ، اس وقت کو یاد کرو، یعنی اس کو ایسا یاد کرو کہ عمل میں لے آؤ کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تو سب سے پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ شروعات کی ہے۔ ہم یہیں پر شروعات ہی، ہمارا آغاز ہی غلط ہوتا ہے۔ جب اولاد کو سمجھاتے ہیں نا تو ہم بات ہی ڈانٹ سے شروع کرتے ہیں، وہ پڑھا رہتا ہے، وہ اسکول نہیں گیا، وہ کام نہیں کیا، وہ دکان نہیں سنبھالی۔ یہ انداز نہیں تھا۔ یا وہ نہیں ہے، وہ میرے پیارے بیٹے، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جو کہہ رہا ہے وہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت تو یہ تھی، یہ نہیں کہ بیٹا میری مانا کر، یہاں سے شروعات نہیں۔ لا تشرک باللہ، بیٹا سب سے پہلا حق تجھ پہ تیرے اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، اس کا پارٹنر کسی کو مت بنانا، جس کو شرک کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، ظلم تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا۔ ٹوپی سر میں پہنی جاتی ہے، آپ نے گھٹنے میں پہنا دی، اس کو عربی میں ظلم کہتے ہیں۔ جو صفتیں اللہ کی تھی، جو حق اللہ کا تھا، اس کے ساتھ کسی اور کو اگر شریک کر رہے ہیں تو اس کو شرک ظلم کہا جاتا ہے۔ کہ آپ نے کبیر اور حقیر کو برابر کر دیا، آپ نے جلیل اور ذلیل کو برابر کر دیا، آپ نے قادر اور عاجز کو برابر کر دیا، آپ نے خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے پہلے اللہ سے کیوں جوڑ رہے؟ والدین کے حقوق پہلے کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا۔
جاؤ دیکھو یورپ کو اٹھا کے دیکھ لو، آج یورپ جب اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اپنے باپ کی بھی نہیں مان رہا ہے۔ وہ ہمیں بنانے کے لیے ہمیں کہتا ہے، وہ چلاتے ہیں، وہ اقوام متحدہ والے بھی چارٹ سناتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں ہیومن رائٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن جب خود کا باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولڈ روم میں چھوڑ آتے ہیں، سرکاری ہال میں چھوڑ کے آتے ہیں، جو نعرہ لگا رہے تھے کہ انسانیت کو حق دو، انسانیت کو حق دو، ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ، کئی ملکوں کی بنی ہوئی تنظیم یہ چلاتی تو رہتی ہے، لیکن خود کا باپ جب بوڑھا ہوتا ہے تو سرکاری ہال میں ڈال کے آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جو اللہ کی نہیں مانتا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتا۔ یورپ کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، وہ یہ تو بتا دے گا کہ تیری ماں کون ہے، لیکن باپ بتانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ غداری مت کرنا، شرک مت کرنا جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب والدین کا ذکر حضرت لقمان نے تو نہیں کیا، لیکن فوراً یہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کر دیا۔ جو اللہ ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتیں سنا رہے تھے، ایک نصیحت سنانے کے بعد اس بات کو روک کے بیچ میں جو ایک اشکال اٹھنے والا تھا کہ ایک باپ جب اپنی اولاد کو سمجھا رہا تھا تو باپ کا حق پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کا ذکر نہیں آیا، اس نے رب سے جوڑا ہے، تو رب نے فوراً کہہ دیا، اس کو صاف کر دیا کہ میرے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ ہو۔ اس بات کے بعد آگے یہی کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لقمان نے اگرچہ اپنا ذکر نہیں کیا کہ بیٹا میری مانا کر، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے حق کی بات کرتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے شہروں میں دینی ماحول کیوں نہیں بن پایا؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ ہیں اور ہم ہی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہم ہی لوگ ہیں اور ہم ہی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تو کتنے پانی میں ہے شاہی امام صاحب، اس لیے باتوں کا اثر نہیں ہو پاتا۔ گجرات کے شہروں میں ہم نے دیکھا پڑھائی کے زمانے میں دوسرے کبار بڑے علماء اکرام آ کے ان شہروں میں بیان کرتے ہیں۔ اب راندیل میں خود بہت بڑے علماء موجود ہیں، لیکن وہاں علامہ رفیق بروڑی بھی آ رہے ہیں، اور بعض شہروں میں قاری عبدالرشید اجمیری پہنچ رہے ہیں۔ تو جہاں یو پی وغیرہ میں، گجرات میں جہاں یہ ماحول ہے تو وہاں ان کا جو دینی ماحول ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ آپ نے خود فجر نہیں پڑھی اور دعوت دیتے ہیں، 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں نماز پڑھا کر، تمہاری باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ لوگوں کو پتہ ہے تو فجر نہیں پڑھتا، یہ ہے کہ نہیں؟ لقمان نے اپنے حق کا ذکر اسی لیے نہیں کیا کہ اگر میں بیٹا، حالانکہ والدین کا بڑا حق تھا، نصیحتوں میں آ جانی چاہیے تھی بات، لیکن لقمان نے یہی کہ جب میں اگر بات کروں گا نا، میں آپ سے ابھی تقریر بدل دوں، میں کہوں کہ جو ہے اماموں کا خیال کیا کرو، اچھی تنخواہ دیا کرو، تو تم اثر نہیں ہوگی، بولا یہ تو اپنے مطلب کے لیے دامن پھیلا رہا ہے، یہی ہوگا۔ باہر شہر سے کوئی آگے بڑا عالم آپ کو بتائے گا تو آپ کو اثر ہوگا کہ یار بات تو صحیح۔ تو لقمان نے اگرچہ نہیں کہا اپنا، لیکن فوراً اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے حق کے بعد ماں باپ کا ذکر نہ ہو، اس لیے فوراً اللہ رب العزت نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ لقمان نے اگرچہ نہیں کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کیونکہ والدین کی انسان کیسے نہیں سنے گا، کیوں نہیں سنے گا؟ یوں وہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں والدین سے بڑا تمہارا وفادار کوئی نہیں ہے۔ ناشتے کے وقت، بریانی کے وقت، گوشت کے وقت بہت سارے دوست نظر آتے ہیں، لیکن وہ اتنے وفادار نہیں جتنے تمہارے ماں باپ تمہارے وفادار ہیں۔ اس لیے اللہ کے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس ماں کی بات کیسے نہیں مانو گے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس ماں نے تکلیفوں میں تمہیں 9 مہینے اٹھایا اور 9 مہینے کی تکلیفوں سے گزر کر جب تم دنیا میں آئے تو مسلسل وہ 2 سال تک دودھ پلانے کے عرصہ میں کرتی رہی، تمہارے لیے دکھ اٹھاتی رہی، اس کی بات کیسے نہیں مانو گے؟
یہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ لیکن خیر حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ شرک مت کرنا بیٹا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ رب العزت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کر کے اس کے دربار میں چلا جائے قیامت کے میدان میں تو پھر کوئی معافی نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلی۔ اور دوسرا کہا کہ یا بنیہ، انداز وہی ہے، او میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اللہ کے علم کی طرف متوجہ کیا۔ بچے تنہائیوں میں گناہ کر لیتے ہیں، پاپا کے سامنے تو نہیں گناہ کرتے، امی کے سامنے نہیں کرتے، چھپ کے وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اس بات کو حضرت لقمان لائے ہیں کہ بیٹا جو تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ فرمایا بیٹا تیرے رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر یا اس سے کم کوئی چیز کسی پہاڑ کی چٹان میں پڑی ہو، یا وہ آسمانوں میں پڑی ہو یا زمین میں پڑی ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ تو نے چھپ کے برائی کی، کسی نے نہیں دیکھا، تو تھا اور تیرا موبائل تھا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو بھی وہ لے آئے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ اگر کوئی ذرہ برابر خیر کرتا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا، جس کو جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کو کہا ہے کہ تیرے رب کا اتنا علم وسیع ہے کہ اگر چٹانوں میں ہوتا، آسمانوں میں ہوتا، زمینوں میں ہوتا، یأتی بہا اللہ، تیرا رب تیرا اللہ اس کو لے آئے گا کل۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک بین ہے اس کا دیکھنا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اتنا باریک بین ہے، اگر کالی رات اور کالی رات میں کالی چٹان ہو اور کالی چٹان پہ کالی چونٹی جاری ہو، اس کے جو نقش پتھر پہ بن رہے ہیں وہ اس کو عرش سے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ اس سے پتہ ہے۔ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواشفون، اس کا علم۔ حضرت انس سے یہ روایت ہے، ایک دعا ہے بہت بہترین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو سکھائی کہ بیٹے انس، رب سے یوں دعا مانگا کر، اس کے علم کا یوں اقرار کیا کر کہ لا تراہ العیون، آنکھیں اس سے دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیالوں میں وہ آ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی بیان کرنے والا رب کی صحیح تعریف بیان نہیں کر سکتا، ولا تخالطہ الظنون، وہ خیالوں میں نہیں آتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی وصف میں اس کو نہیں لا سکتا، بیان میں نہیں لا سکتا، وہ ایسا ہے۔ اور آگے فرمایا یعلم مساقیل الجبال ومکائیل البحار، وہ جانتا ہے پہاڑوں کا وزن، دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، اس کا وزن کتنا ہے وہ اس کو رب جانتا ہے۔ وہ مکائیل البحار، سمندروں کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار پانی ہے، کتنا کلو پانی ہے، کس کے کتنے قطرے بنتے ہیں، کتنا اس کا وزن ہے اور کیا مقدار ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ اور فرمایا وعدد قطر الامطار، وہ بارش کے قطروں کو جانتا ہے۔ وہ عدد ورق الاشجار، وہ درختوں کے پتوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما اظلم علیہ اللیل، رات جس پہ چھا جاتی ہے نا، جس چیز پہ بھی ہماری نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اشرق، ویعلم اشرق علیہ النہار، جس پہ دن کا اجالا پڑتا ہے نا، وہ اس کو پہلے سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لا ترا منہ، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، کوئی آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا اس سے، کوئی زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا نہیں سکتی۔ اور فرمایا ولا جبل فی وعری، کوئی پہاڑ وہ چیز چھپا نہیں سکتا جو اس کے غار میں ہے۔ یہ دعا ہے جو حضرت انس کو بتائی گئی تھی، اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ،
غیب کی ساری چابیاں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ اس کے پاس ہیں مفاتح، مفتاح کی جمع ہے، بہوچن ہے، جتنی بھی غیب کی چابیاں اور خزانے ہیں وہ سب اس کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا مگر وہ، یہ اللہ ہے اس کا، جتنا بھی غیب ہے وہ جانتا ہے۔ اب یہ جو خامخواہ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا کہ نبی غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، تطبیق آپ پہلا کر لیتے۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے، جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا وہ کوئی نہیں جانتا، اور بعض باتیں اللہ نے اپنے محبوب کو جو بتا دی دنیا کی نگاہوں میں چاہے وہ غیب ہو، لیکن نبی کو جو بات اللہ نے بتا دی وہ نبی کو پتہ ہے، دنیا نہیں جانتی۔ جھگڑا ختم، خامخواہ جھگڑا بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے سارے خزانے کا مالک وہ ہے، وہ چاہے تو کسی کو مطلع کر دے، لیکن کب ہوگی بارش، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں کون مرے گا، کیا نصیب پائے گا، کسی انسان کا ڈیٹا پہلے سے کوئی جانتا ہے؟ جب ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے اس کا سارا ڈیٹا جو جانتا ہے وہ اللہ ہے، یہ انداز ہے اس کا۔ وَيَعْلَمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور سمندروں میں، خشکی میں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا بڑا دعویٰ کر دیا اس نے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک، کس درخت پہ کب کتنے پتے آئے، کب گر گئے، اور کب آگے کس درخت پہ کتنے پتے آئیں گے اور کتنے گر جائیں گے اور کتنے کہاں اڑ جائیں گے، ساروں کی تعداد اللہ نے کہا میں جانتا ہوں۔ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، بہت سارے دانے ہوتے ہیں، گھاس کے بھی دانے ہوتے ہیں، وہ سارے دانوں کو جانتا ہے۔ اور ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین زمین میں کون سی چیز گیلی ہے، کون سی سوکھی ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، یہ سب میرے علم میں ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت تھی حضرت لقمان کی، بیٹا چھپ کے گناہ کرنے کا خیال مت لانا، تیرے رب کا علم بڑا گہرا ہے، وہ لطیف ہے، وہ باریک بین ہے، وہ ایک ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اور پھر کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ اور اس زمانے میں 2 ہی نمازیں تھیں، لیکن یہ حکیم اور دانا اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز مت چھوڑنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس کا کوئی دین نہیں، نماز نہیں، کوئی دین نہیں، مطلب اس کے پاس دین کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ فرشتوں نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ اگر تو مسلمان ہے تو پہچان بتا، تو نماز کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت جو ہم سوچتے ہیں نا ثبوت، وہ دوسری ساری قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ جو اچھے گھرانے پڑھے لکھے غیر مسلم ہندو گھرانے میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اپنے غیر مسلم بچوں کی بھی توہر کراتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ٹوپی ہم بتا دیں گے، ٹوپی راجیو گاندھی کا پورا پریوار پہن کے گیا ہے۔ آپ کہیں گے میں گوشت کھایا کرتا، گوشت کوے سارے کھاتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں انسان بتا سکے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ آئیڈینٹی اور پہچان ہے نماز۔ اس لیے کہا بیٹے نماز مت چھوڑنا۔ نماز کوئی کبھی کبھار پڑھنے کی یا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، میں انڈین ہوں۔ کیا ثبوت ہے انڈین ہے؟ میرے پاس آدھار کارڈ بنا ہوا ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے مان لیا میں مسلمان ہوں۔ کیا مطلب ہے مسلمان؟ عید پڑھنے والے کو، جمعے پڑھنے والے کو کہتے ہیں؟ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ بیٹا نماز مت چھوڑنا۔ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا سماج سدھار کے کام کر، سماج سدھار کے کام کرنا بیٹا۔ یہ لقمان نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، سماج سدھار۔ امر بالمعروف کہتے ہیں جو بھلائی لوگوں میں مشہور و معروف ہے اس کا حکم دینا، جو سب کو پتہ ہے۔ وانہی عن المنکر، جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں تو اس سے ان کو روکنا۔ کہیں غلط ہو رہا ہے تو بیٹا چپ مت رہنا، بول جانا، وہاں آپ کو بولنا ہے، حق کو چھپایا نہیں جاتا۔
غلط ہو رہا ہے سماج میں تو بیٹا آپ بول کے بتانا، سماج سدھار کے لیے تیار رہے، لیکن مصیبتیں آئیں گی۔ یہ حضرت لقمان کو بھی پتہ تھا، جب آپ غلط کے خلاف بولو گے نا، جب آپ اپنے سماج میں اپنی رشتہ داری میں جب کہیں بیاہ من جائے تو آپ جا کے ڈیجے سے بولتے نا بھائی صاحب میری ایک گزارش ہے کہ سب کچھ کرو لیکن ڈیجے مت لانا۔ اب سنو نہیں ہوگے ملا آج وہ مفتی بن کے ہو رہے تھارے غلط کو نہیں ہوئے کہ جانوں کو نہیں کتھن ہے۔ ارے یار ایک اچھی بات کہی تھی، اس کو مانتے ایکسیپٹ کرتے، اس کے بجائے اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا بیٹا یہ تو ہوگا جب تو سماج سدھار کے لیے نکلے گا نا، لوگوں کو دعوت دے گا نا، تو حالات آئیں گے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا۔ اس حرائے حق میں آزمائشیں آتی ہیں، آ جائیں تو بیٹا صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے صبر کرنا۔ سننا تو آسان ہے لیکن غصے کے وقت صبر کر جائے، لوگ کہتے ہیں غلط بات ہمارا برداشت تو نہیں ہوئے۔ تو بھائی صاحب غلط بات ہی تو برداشت کرنے کی ہو ہے، صحیح میں کیا برداشت کرو گے تو؟ بھائی تھنے کوئی کہہ دیو کہ حلوہ کھاؤ گو، اب کی میں کیا برداشت کرنے کی چیز ہے؟ بھی تو دانت بھی کو نہیں یوز ہوئے۔ اگر کوئی آپ کو غلط بول دے تو برداشت کرنا ہی کمال تھا، لیکن ہمارا جملہ کیا ہے؟ بھائی صاحب غلط بات ہمارا برداشت کو نہیں ہوئی۔ او بھائی صاحب غلط ہی تو برداشت کرنی ہی، صحیح نہ کیا برداشت کرو گے؟ تو بیٹا حالات آئیں گے، حق کے راہ میں تو صبر کرنا، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کرنا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر سے نبی نے بھی منع کیا نا، فرمایا اگر رائی کے برابر جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کبر، لیکن کبر تکبر شان و شوکت کو نہیں کہتے، لوگ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تکبر اچھے کپڑے پہننے کو نہیں کہتے، اچھی گاڑی چلانے کو تکبر نہیں کہتے، اچھا گھر بنانے کو تکبر نہیں کہتے۔ ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا تھا، جب نبی نے یہ بات کہی کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا کوئی تکبر ہے؟ جوتے پہننا اچھے کوئی تکبر ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر ہے غمط الناس اور بطر الحق، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اچھے کپڑے پہننے کو تکبر نہیں کہتے، اچھے موبائل رکھنے کو تکبر نہیں کہتے، اچھی گاڑی کو تکبر نہیں کہتے، تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلانا، پتہ ہے صحیح ہے لیکن ضد میں آ کے حق بات کو جھٹلا رہا ہے، اسے پتہ ہے قرآن میں یوں ہی ہے، اسے پتہ ہے حدیث میں یوں ہی ہے، اس کو پتہ بات صحیح یہی ہے لیکن ضد میں آ کے بات جو جھٹلا رہا ہے یہ تکبر ہے، یا لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے کسی بھی رویے سے، اپنے رویے سے، جس کو حضرت لقمان نے کہا نا یا بنیا بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں کے لیے گال پھلا کی بات مت کرنا۔ یہ انداز بنا دیتے ہیں نا، بعض لوگ یوں بات کرتے ہیں جیسے پان دو ٹھوس رکھے ہو، اپن لوگ بمبئی بیٹھو نا، اب یہ تکبر ہے، یوں کہہ دیتے میں بمبئی گیا تھا، یوں کہہ دیتے اپن لوگ بمبئی بیٹھو، یہ تکبر ہے۔ یہی کہا تھا بیٹے گال پھلا کے بات مت کرنا لوگوں سے، اور رخ مت پھیرنا لوگوں سے۔ غریبوں کو دیکھ کے رخ پھیر لیا جاتا ہے تو مالداروں کو تو وہ سلوٹ کیا جاتا ہے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کسی کو بھی حقیر مت سمجھنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی داعی بڑے فائدے کے لیے بڑے آدمی سے مل رہا ہے جس کے نیچے بہت بڑا فائدہ ہو اس کو تکبر نہیں کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون سے ملاقات کی، دعوت دی، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو غریبوں سے تو ملتے نہیں، جا کے فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ جب یہ مان جائیں گے تو دوسروں کا ماننا آسان ہوگا۔ تو بہرحال آخری وصیت یہ تھی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین پہ اکڑ پہ مت چلنا۔ اللہ کو اکڑی تو ناپسند ہے، جو قارون کو یہی کہا گیا تھا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اترا مت، گھمنڈ مت کر، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہی کہا کہ بیٹا لوگوں سے منہ مت پھیرنا اور زمین پہ اکڑ کے مت چلنا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی، نہ بہت تیز جا رہے ہو نہ بہت آہستہ،
اتنا آہستہ مت چلانا کہ سستی ظاہر ہو جائے، اور اتنے تیز مت چلانا کہ ٹھوکر لگ جائے۔ بعض لوگ وضو کر کے بھاگتے ہیں کہ رکعت نہ چلی جائے، نبی نے منع کر دیا، جماعت کھڑی ہو جائے کہ بھاگنا نہیں ہے۔ لوگ بھاگے اور گر گئے، یہ ایسے واقعات بھی ہو گئے، کیونکہ بارش کا موسم ہوتا ہے، باہر کا آنگنا گیلا ہوتا ہے، تو وضو کر کے بھاگتے ہیں رکعت پکڑنے کے لیے اور ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہے کہ جو ہے رکعت چھوٹ جاتی ہے، رکعت نہیں، ٹانگ کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ منع کیا ہے، فرمایا بیٹے درمیانی رفتار سے، ہر معاملے میں درمیانی رفتار سے، نہ شدت نہ جلد بازی، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے میانہ روی اسلام بھی پسند کرتا ہے۔ اور آخری بات کی کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھنا، چلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یہ قرآن نے کہا سب سے، حالانکہ گدھا بہت چیختا ہے۔ بھائی آپ اپنی ڈیمانڈ پیاری آواز سے بھی رکھ سکتے ہیں نا، بلی کتنی پیاری آواز سے آپ سے روٹی مانگتی ہے، میاؤں، تو بندے کو رحم آ جاتا ہے، یار روٹی ڈال دے اس کو۔ یہی چیز وہ گدھا مانگتا ہے، لیکن اس کا دیکھو جلال، پھر ڈھینچوں ڈھینچوں اور اس کا چیخنا چلانا، وہ مانگ رہا وہی چیز ہے جو بلی نے مانگی تھی، لیکن انداز غلط ہے۔ تو کہا کہ بیٹا ایسے مت چیخنا، بلکہ اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔